بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ شجاعت، اور آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ڈسکلیمر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو تعلق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ میں جو ویڈیوز بناتا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بناتا ہوں۔ میں اس وقت پارٹی کے اندر مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن میرا عہدہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری جو بھی رائے ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، اور اس سے اگر آپ متفق ہیں تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کو پھیلائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ٹک ٹاک کو، باقی جو فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے ان کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اپنا جو میسیج ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس الیکشن کے ٹائم پہ وہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی جان سکے، اور ہماری ان ویڈیوز سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے، اور الیکشن کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے ہم ان کو انفارمیشن دیں۔ اب آگے ہم جو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن کی حیثیت سے اگر آپ لوگوں کے اندر موٹیویشن جذبہ دیکھیں تو وہ بے مثال ہے۔ آپ نے کراچی کے اندر دیکھا، آپ نے حیدرآباد میں دیکھا کہ کارکن کتنی موٹیویشن میں اور ان کے اندر کتنا جوش اور جذبہ ہے۔ اسی طرح آپ نے کے پی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں میٹنگز ہو رہی ہیں ان میٹنگز کے اندر لوگوں کا بہت جوش و خروش ہے، لیکن ایک غلطی جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ٹکٹوں کے لیے جنہوں نے جا کے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے اور آزاد ہونے کی وجہ سے وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک کہہ رہا ہے جی میں پی ٹی آئی کا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں پی ٹی آئی کا ہوں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس وقت کس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کو کتنی مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کے اندر بھی اگر یہ اس طرح کی لڑائی لڑیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کرنا چاہیے۔ ان کو اپنے ویب سائٹ کے اندر کلیئر یہ مینشن کرنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلقوں کے اندر، اور ان کے آگے یہ ان کے انتخابی نشانات ہیں، ایک پراپر پرفارما بنا کے پوری ویب سائٹ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر پھیلانا چاہیے، تاکہ اس وقت جو بیروپیے یا جو سیبوٹاج کرنے والے لوگ ہیں اور جن کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کنفیوز کریں، یہ یاد رکھیں کہ آپ اور ہم اس وقت آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سالوں کی جو فسطائیت ہے اس کا بدلہ جو لینا ہے وہ اسی ایک دن کے اندر لینا ہے، وہ ہے 8 فروری الیکشن والا دن۔ اگر آپ نے اس 3 سالوں کے اندر ظلم اور زیادتی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا خاتمہ، پھر ہماری خواتین کے اوپر ظلم اور زیادتی، گھروں کے اندر ریڈز، اور جو لوگوں کی گرفتاری ہوئی، 10,000 سے زیادہ کارکن گرفتار ہیں، جتنی ان کے اوپر ان کے کاروبار ختم کیے گئے، سب ظلم اور زیادتی کا بدلہ جو لینا ہے وہ آپ کو صرف 8 تاریخ کو لینا ہے۔ اور یہی جو وقت ہے، اس وقت میں اگر آپ کنفیوژن کا شکار ہوں گے، اس وقت میں آپ یہ کہیں گے کہ آزاد امیدوار ادھر سے ادھر چلا جائے گا، اس کا یہ پتہ نہیں ہوگا وہ کل عمران خان صاحب کے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ہر حلقے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آزاد امیدوار سے قرآن کے اوپر حلف لیں اور اس حلف کو پبلک کریں، تاکہ وہ کل آپ کے پاس ایک امانت کے طور پہ رہے کہ یہ ہمارا ووٹ لینے کے بعد، پی ٹی آئی کا ووٹ لینے کے بعد پی ٹی آئی میں اور عمران خان کا ہی ساتھی رہے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کسی بھی جگہ پہ مستقبل میں اگر اس نے ڈیسیژن کیا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن اس وقت ہمیں ان لڑائیوں میں بھی نہیں پڑنا۔ عمران خان کا جو کینڈیڈیٹ ہے، عمران خان کی جس کو عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے، جو پی ٹی آئی کے جن ٹکٹس کے اندر جس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کینڈیڈیٹ کا آپ نے خود جا کے اس کا آپ کریں، اس کی کیمپین بھی کریں، اس کا جو الیکشن سمبل ہے اس کے اوپر آپ مارکیٹنگ بھی کریں، گھر گھر جا کے لوگوں کو بتائیں۔ یہی وہ وقت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد آپ کو پھر موقع نہیں ملنا، پھر آپ بے شک جتنے جلسے کرتے رہیں، جلوس کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اور اس کنفیوژن کا بھی شکار مت ہوں کہ ہمارے ووٹ سے فرق نہیں پڑے گا۔ پڑے گا، ووٹ سے فرق نہ پڑتا ہوتا تو اتنی زیادہ ظلم اور زیادتی اور فسطائیت نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ووٹ جو ہے آپ نہ ڈال سکیں، اور جو آپ کا موڈ بنا ہوا ہے ووٹ کو بڑی تعداد میں کاسٹ کرنے کا، اس کو اور چارج کریں، اور لوگوں کو ووٹ کی طرف لائیں، اور سب کو بتائیں کہ آپ کے حلقے کے اندر پی ٹی آئی کا کون سا کارکن ہے، ایم پی اے کا کون سا ہے الیکشن لڑ رہا ہے، اور ایم این اے کا کون سا الیکشن رہا ہے، کس کے کیا نشانات ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے،
ہر حلقے کا جو ووٹر ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ پتہ کرنا کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے اور پی ٹی آئی کو ہم نے کیسے ووٹ دینا ہے۔ آپ نے پوری ایک کیمپین کو آپ سب کا فرض بنتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو کچھ 3 سالوں میں ہوا اس کا بدلہ لینے کا ووٹ کی طاقت سے، جسے کہتے ہیں نا ظلم کا بدلہ ووٹ سے، فسادیت کا بدلہ ووٹ سے، اس سارے کالے قوانین کا بدلہ ووٹ سے، یہ آپ کے پاس وہ ووٹ کا ہتھیار ہے۔ اب اس ٹائم پہ اگر اگلے 15-20 دنوں میں آپ کنفیوز ہو گئے، آپ ادھر ادھر کی کیمپینز میں لگ گئے اور آپ کو کسی نے زبردستی جو ہے، کیونکہ بہت سارے اسپائلر بھی موجود ہیں جو پارٹی کے اندر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان کو بھی کم از کم ابھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر ابھی یہ جو اگلے 2 ہفتے ہیں کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور خاص کر کے پی ٹی آئی لیڈرشپ کو تو بہت ہی زیادہ سینسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ جو مروت صاحب کی اور رؤف صاحب کی آپس میں لڑائی ہے یہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کی جائے، یہ وقت ہے اپنی تمام تر ایبیلٹی کو استعمال کریں اور ووٹرز کو چارج کریں اور پولنگ سٹیشن میں لے کے جائیں اور ووٹ کاسٹ کریں اور اس اپنے ووٹ کی حفاظت کریں، تب جا کے یہ جو لڑائی ہے، جس لڑائی کو آپ لڑنا چاہ رہے ہیں، یہ لڑائی آپ جیت سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہو گئے تو پھر یہ فسادیت کا دور ختم نہیں ہوگا، یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔